والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى كلام المجيد الذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے جی، ایک بار آپ نے اپنی مرضی کا پڑھا ہے، اب ایک بار کوشش کریں گے ذرا ان کی مرضی کا پڑھنے کی. ٹھیک، اب تک تو نہیں گئے، بھوک تو نہیں لگی، کوئی اور مسئلہ؟ ٹھیک ہے چلے جی ایک بار. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ بڑا کچھ چیخ کے پڑھو، بس اتنا کہوں گا بیٹا سونا کر کے پڑھو، محبت سے پڑھو، اور اتنی محبت سے پڑھو کہ آپ کا اور میرا درود صرف زبان کی نوک تک نہ رہ جائے بلکہ یہ دل اور روح تک جائے ہیں. کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ زبان کی نوک تک ہی رہتا ہے، دل تک نہیں جاتا. عمریں گزر گئی حضرت، ہم زبان سے جو دل تک کا فاصلہ ہے اس کو طے نہیں کر سکے. آج بھی جو کچھ ہے زبان پہ ہی ہے، کل بھی جو کچھ تھا زبان پہ ہی تھا. دیکھو نا اقبال امت سے گلہ کرتے نظر آئے. اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے، خرد نے کہہ بھی دیا تو لا الہ کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہی گلہ حضرت سلطان باہو پاک نے بھی کیا. آپ بھی فرماتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی آکے دل دا پردہ کوئی ہو. بس یار جو کچھ ہی ہے زبان تک کی ہے، دل تک نہیں جاتا. اور یہ نہیں کہ دل تک جا نہیں سکتا، ہم جانے نہیں دیتے. پہلی بات تو ہے نہیں. اور اگر کوئی موقع کوئی بہانہ، دیکھو نا یہ بہانہ بنا ہے، بچوں نے پروگرام رکھا، آپ بھی آ گئے، میں بھی آ گیا، بہانہ بن گیا. اب فرض کریں نا اگر یہ پروگرام نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے ہیں؟ کوئی ٹی وی کے آگے بیٹھا ہوتا، کوئی موبائل لیے بیٹھا ہوتا، کوئی سو چکا ہوتا. ایک بہانہ بن گیا. تو بھئی اگر بہانہ بنا تو پھر اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور جب ان کے ذکر کی باری آئے تو اتنا سونا کر کے پڑھو کہ زبان تک نہ رہ جائے بلکہ دل اور روح تک جائے. اور پتر جب تک یہ دل اور روح تک نہیں جائے گا بات بھی بننی نہیں بننی، بات یہ بس ادھر تک. اور دیکھیں جی جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اب تو بڑی زیادہ ضرورت ہے کہ دلوں تک نہ جانا چاہیے کچھ نہ کچھ حضرت جی، کیونکہ دلوں کا حال بہت برا ہے حضرت جی. کیونکہ پتر میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں نے کیا کہنا ہے بھئی وہی ڈالتا ہے یہ باتیں دل میں، کہ ہم نہ اصل میں شیشوں کے ڈسے ہوئے ہیں سارے. جب وہ شیشہ دیکھتے ہیں نا، شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو شیشہ کیا کہتا ہے؟ شیشہ کہتا ہے سب ٹھیک ہے، اور ہم پھر شیشے کی مان بھی لیتے ہیں. اللہ پتر جو شیشہ ٹھیک کہہ رہا ہے اس کے ٹھیک ہونے سے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یا تو پھر کو محنت کرو نا، کسی صوفی کے پاس جاؤ اور اس سے وہ شیشہ مانگو جو اندر دکھائے حضرت، پھر مجھے بتانا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہوگا، صرف یہ ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ کیا فرمایا قد افلح من تزکا، ٹھیک تب ہوگا جب اندر ٹھیک ہوگا. تو
تو کیونکہ ہم شیشوں کے ڈسے ہیں، جب بھی شیشہ دیکھتے ہیں شیشہ کہتا ہے سب ٹھیک ہے. اور صوفیوں نے تو شیشے کو اچھا نہیں جانا. یہ تو محبوب پاک کی سنت مبارک ہے نا شیشہ دیکھنا، اور ان کے دیکھنے میں ہمارے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو باقی صوفیوں نے شیشے کو اچھا نہیں جانا، کیونکہ صوفی کہتے ہیں کہ جو شیشے کے جھوٹ میں آیا وہ گیا. کیونکہ دیکھیں نا جب شیشہ دیکھتے ہیں تو شیشے میں کیا نظر آتا ہے؟ میں. جو شیشہ دیکھتے ہیں تو شیشے میں کیا نظر آتا ہے؟ میں. پھر جس نے شیشے کی بات مان لی کہ میں، وہ گیا پھر. کیونکہ جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی، اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. وہ گیا کام سے. یہاں تو پتر کو محنت کرو، کسے کل جاؤ، کسے اللہ کو ترلا محنت کرو کہ حضور او شیشہ وخاؤ جڑا اے وخائے. اور پتر پھر جس نے یہ شیشہ دیکھ لیا نا، وہ پھر میں شاہ نہیں بولے ہے. پھر انہوں نے یہی بات کی، برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی. جن کو یہ شیشہ مل گیا، پھر انہوں نے اپنا اندر دیکھا، پھر وہ یہی بولے برا ٹونڈن چلیاں جگ میں برا نہ کوئی، جدو اپنے آپ نو ویکھیا مجھ سے برا نہ کوئی. بہت برا حال ہے. اب دیکھیں نا ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، حضرت آئے ہیں. میں کیونکہ حضرت جی سب ناموں سے آگاہ نہیں ہوں، تو جو ایک تو نام آتا ہے میں اس لیے وہ بھی نہیں لوں گا، کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. دیکھو جی میرا نام تو لیا ہی نہیں ہے، اس لیے سارے میرے سر کے تاج ہیں جتنے بھی علماء تشریف فرمائے ہیں. تو ماشاءاللہ آپ بیٹھے ہیں. دیکھیں نا جی جب سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے، جتنے ایام، جتنے ادوار، جتنے زمانے گزرے ہیں، ان میں سب سے پتر سونا زمانہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ مبارک ہے. وہ زمانہ اتنا سونا زمانہ تھا کہ جو اس زمانے میں تھے وہ بھی سونے ہو گئے. حضرت ہیں اللہ نے اس زمانے کی قسم کھائی، فرمایا والعصر. علماء بیٹھے ہیں بیٹا، لیکن اس سونے زمانے میں بھی نبی پاک علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ مفہوم ہے. فرمایا جیسے پانی کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو میں پھر آپ سے ایک سوال ہے، ایسے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. سونا دور ہے پتر، وحی اتر رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام بنفس نفیس جلوہ گر رہے ہیں، سورج پلٹ رہا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں، بغیر گٹھلیوں کے کھجوریں اگ رہی ہیں، معجزات کا ظہور ہو رہا ہے. پھر بھی فرمایا کہ جیسے پانی سے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی. تو میں پتر اب آپ سے ایک سوال کروں گا، اور بھائی پھر 2023 والوں بتاؤ پھر ہمیں کتنا کا زنگ لگا ہوگا کہ جب ہے ہی ہر طرف گناہ. حضرت ایک بندہ حضرت جی یہاں سے یہ جو آپ کا چونک ہے یہاں سے موٹر سائیکل نکال لے اور کہے جی میں چونیاں تک جا رہا ہوں، اور وہ کہے جی میں بالکل پاک صاف آ گیا ہوں، کدھر سے بچے گا حضرت جی؟ یہاں آنکھوں سے گناہ ہو جائے گا یا کانوں سے ہو جائے گا، ہر طرف گناہ پھیلا ہوا ہے. تو پھر آپ بتائیں کہ 2023 والوں پھر ساڑھے زنگ کی حال ہوئے گا حضرت، کتنا زنگ ہوگا حضرت. میں کسی کی بات نہیں کروں گا، میں اپنی بات کروں گا. میں خود اپنے سینے میں ایک 40 سال پرانا زنگ آلود دل لے کے گھوم رہا ہوں حضرت، کیونکہ زنگ ہے حضرت، اور کیونکہ میں نے تو شیشے کی بات مانی ہوئی ہے. شیشہ کہتا ہے سب ٹھیک ہے، اس لیے میں نے کبھی دل اور روح کی جانب توجہ ہی نہیں کی کہ ان دونوں کا کیا حال. بلکہ توجہ کیا کرنی ہے، یہ چیپٹر تو ویسے بھی کلوز ہو چکا ہے، اب ہے یہ چیپٹر کہیں کلوز ہو چکا. نچو گاؤ لوڈیاں پاؤ پنگڑے پاؤ، ہیں جی مجھ سے پہلے میرا دل مدینے جا رہا ہے، بس یہی. اور کیا رہ گیا؟ جو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو ہم نے چھوڑ دیا. اور میرے اسٹیجوں پہ شعر و شاعری کا راج ہے حضرت، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. کتنے جا رہا ہے؟ مسجد جا رہا ہے تیرا دل کے نہیں جا رہا؟ بس شعر و شاعری کا راج ہے میرے اسٹیجوں پہ. جو انہوں نے عطا کیا تھا ہم نے چھوڑ، وہ فرما رہے ہیں دلوں کو زنگ لگتا ہے، ہم نے چھوڑ دیا. اور اسٹیجوں پہ کیا جی مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے مدینے جا رہا ہے، بس یہی ہے. وہ فرما رہے ہیں دل کو زنگ لگا ہوا ہے، میں روڑا ڈال رہا ہوں جی میرا دل مجھ سے بھی پہلے مدینے جا رہا ہے.
کتنے جا رہے ہیں؟ کوئی اللہ دا خوف کہا تھوڑا سا، جو وہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دیا، وہ کہہ رہے ہیں زنگ لگا ہوا دلوں کو۔ سب سے سونا دور ہے، صدیق اکبر موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا مشکل کشا ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، عمرو بن عاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور فرما رہے ہیں جیسے پانی سے لوہے کو زنگ لگتا ہے، دلوں کو لگ جاتا ہے۔ 2023 ہے، صحابی تو دور، اللہ معاف کرے، دنیا دار گناہ گار لوگ بیٹھے، اور یہ بات ہی نہیں کچھ چھیڑ رہا ہے، بلکہ کیا ہے جی میں عجیب ہے، سمجھ سے باہر ہے، یہ باتیں ہیں، یہ چیپٹر ہی کلوز کر دیے گئے، سٹیجوں سے چیپٹر کلوز ہو گیا، یہ خانقاہوں سے چیپٹر کلوز ہو گیا، یہ وہ فرما رہے ہیں زنگ لگتا ہے دلوں کو۔ کیا ہوگا، کتنا زنگ لگا ہوگا پتر ہمارے دل کو، تو توجہ ہی کوئی نہیں۔ یہ تو میں نے کہا نا، اندھے ہیں سارے، جس کے پاس جا رہے ہیں وہ بھی اندھا ہے، جو جا رہا ہے وہ بھی اندھا ہے۔ میں آپ کو اس دور کی بات سناتا ہوں جب آنکھوں والے ہوا کرتے تھے۔ یہ حضرت آج ایک پروگرام دوست کہہ رہے تھے ادھر چورا شریف کی طرف، تو میری تو عید ہو گئی ادھر جی، دورہ پروگرام بھی کریں گے، نالے بابا جی نور محمد سلام بھی پیش کر کے آؤں گے۔ لکھا ہے کہ بابا جی نور محمد، کیونکہ پتر ایک وقت ہوتا ہے کہ کرامت اختیاری ہوتی ہے، لیکن وہ بھی وقت ہوتا ہے کہ جب صوفی کو اختیار نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیفیت تھی، دل مثل آئینہ ہو چکا تھا، لوگوں کی باتیں نظر آتے تھے، دیکھا نہیں جاتا تھا۔ تو لکھا بابا جی نور محمد کیا، آپ نے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا، وہ لوگوں نے آنا، نہ حضرت نے اپنا دکھانا، نہ آئے کو دیکھنا، لوگوں نے جاتے ہوئے باتیں کر کے جانا۔ وہ آپ کے کو مرید تھے، انہوں نے ایک دن عرض کی، حضور یہ آپ نے کیوں روح انور پہ کپڑا ڈال دیا؟ لوگ آتے ہیں، آپ اپنا آپ نہیں دکھاتے، ان کو بھی نہیں دیکھتے، لوگ باتیں کرتے ہوئے جاتے۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے جو مجھے دکھائی دیتا ہے، اگر تجھے نظر آئے تو بھی دیکھنا چھوڑ دے۔ میں اس کی حضور دکھائیں مجھے بھی۔ لکھا بابا جی نور محمد رحمت اللہ تعالی نے اپنی ٹوپی دی اور ساتھ حکم فرمایا کہ یہاں نہ اس کو اپنے سر پہ اوڑھنا، میرے فقیروں کا بید نہ کھولنا، اس کو جا کے بازار میں اوڑھو۔ وہ لکھا جب وہ بازار میں گئے، انہوں نے سر پہ ٹوپی اوڑھی، وہ نسبت کی برکت تھی حضرت، کچھ حضرت کی توجہ بھی تھی، وہ اندر کی آنکھ کھل گئی، لوگوں کے باطن دکھائی دینے شروع ہو گئے۔ ظاہر میں انسان، باطن میں سانپ، جو جس کی خصلت تھی حضرت، ظاہر میں انسان، باطن میں نیولا، ظاہر میں انسان، باطن میں کتا، جو جس کی خصلتیں تھی حضرت، جو اس پہ غالب تھی حضرت، وہ جلدی سے ٹوپی اتار دی۔ اوہو، اب سمجھ آیا کہ حضرت کیوں نہیں دیکھتے لوگوں کو۔ تو بڑے لوگ تھے، پھر اپنی فکر پڑ گئی، پتہ نہیں میں کیا ہوں۔ آ کے ٹوپی واپس پیش کی، حضور انہوں کھول رکھو، بس اینا دا چھڑو میں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے تو نہ دل چھوٹا کر، تو انسان ہی۔ یہ تو پتر انے سارے کٹھے ہوئے، جسے کل گئے وہ بھی انا، جڑے گئے وہ بھی انے۔ یہ تو پتر کو اکھا لائے تو وہ دسیو جا پائیا کو چارہ کار ہے دا، ویکھتے صحیح کی اندر کٹھا کیتا دے۔ دیکھو نا اکھا والے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، میں نے کہا نا اب چیپٹر ہی کلوز ہو گئے، ادھر چیپٹر ہی یہ تھا۔ کتنی سونی بات آپ نے فرمائی، لیکن میں سنیوں دکھ سے کہوں گا، ہم بابوں کو مانتے ہیں لیکن بابوں کی مانتے نہیں، مانتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ بابوں کو مانتے ہیں، بابوں کی مانتے نہیں، بلکہ بابوں کو بھی نہیں مانتے، ایویں یہ جھوٹ ہی ہے، ایویں دل میں تسلی دیتی ہے، کہاں مانتے ہیں۔ کتنی سونی بات کی میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالی، کیا فرمایا، باروں باری پھر نہ کڑیے، باروں باری پھر نہ کڑیے، تے ہوں جے اندر دا کوڑا ہے۔ کتنے پتر چیپٹر ہی کلوز ہو گئے حضرت، مجھے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل جا رہا ہے، بس ٹھیک ہے بھائی، آن جان لگے رہو سارے، جو نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ آپ فرما رہے ہیں زنگ لگ جاتا ہے، لیکن جیسے میں نے کہا نا پتر، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بڑا عجیب دور ہے یہ، اب دل، روح، زنگ، یہ چیپٹر کلوز ہو چکے ہیں۔ اب تو دنیا داری کا غلبہ ہے، گھر بناؤ، کپڑے پہنو، گھڑیاں لو، موبائل لو، لیکن دل سونے نہیں، روح سونی
اب دیکھو نا حضرت جی، اقبال نے اگر اس امت کو دعا دی تھی تو اقبال نے پتر تمہارے لیے کوئی کوٹھیاں تو نہیں مانگی تھی رب سے، اللہ دے تم سب کو کوٹھی۔ اقبال نے تمہارے لیے کوئی پیسے تو نہیں مانگے تھے، دے اللہ تمہیں خوب پاک پیسے دے، پیسے ہونے بھی چاہیے، اپنے پیسے کی بڑی موج ہے پتر، میری جیب میں اپنے پیسے ہیں اس لیے دلیری سے یہ بول رہے ہیں، اگر میری جیب میں بھی اپنے پیسے نہ ہوتے تو میں بھی تم سارے نو جنت ہی واڑ دے ہونا سی، اپنے پیسے کی بڑی موج ہوتی ہے، میری جیب میں اپنے پیسے ہیں میں اس لیے یہ چیپٹر کھول کے بیٹھا ہوں، اگر نہ میری جیب میں بھی اپنے پیسے ہوتے تو میں نے بھی خوش آمدیں کر رہا ہونا، تو بھی جنتی تو بھی جنتی تو بھی جنتی تو جڑا آخری وہ بھی جنتی ہے، سارے جنتی ہوں، لیکن چل پیسہ ہونا چاہیے، کماؤ کرو محنت، اپنے پیسے کی بڑی موج ہے، اپنے پیسے کی بڑی، لیکن اقبال نے امت کے لیے پیسہ نہیں مانگا، اقبال نے امت کو دعا دی تو کیا دی؟ اقبال دعا دیتے ہیں امت کو، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ آج تمنا کوئی نہیں امت کے پاس حضرت، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، حضرت دونوں کام کوئی نہیں ہے۔